تمہارے ساتھ شاید امتیازی سلوک کیا جائے اور تمہارے حقوق تمہیں نہ دیے جائیں اور تمہارے مقابلے میں دوسروں کو ترجیح دی جائے، لیکن تم پریشان نہ ہونا، میں تمہارا وہاں انتظار کروں گا، تم میرے ساتھ جنت میں جانا۔ حضرت سلمان فارسی فارس کے گورنر بنے ہوئے ہیں اور اللہ اکبر آخری وقت آ گیا تو رو رہے ہیں۔ ساتھیوں نے دیکھا اور پوچھا کہ آپ کیوں رو رہے ہیں؟ کہتے ہیں موت سے ڈرتے ہوئے نہیں رو رہا ہوں، میری چودر، میرا منصب، میرا مفاد اور میری ذات اور میرا تحفظ، یہ چیزیں جب تک انسان کے اندر ہوتی ہیں، میں اور میرا اور مجھے، اس وقت تک اصلاح نہیں ہوتی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلیٰ اخلاق اور آداب سکھائے، اور سب سے بڑھ کر جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ لوگوں کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آخرت کی لگن اور آخرت کا شوق اور آخرت کی فکر پیدا کر لی۔ یہ سب سے بڑی چیز ہے۔ دنیا سے دل ہٹا دیا اور آخرت میں ان کا دل لگا دیا۔ ان کی زندگی کا مقصد کیا تھا؟ اللہ اکبر، کہ اس زندگی کے اندر ہم ایسا عمل کریں جس سے ہماری آخرت سمجھ جائے۔ ایمان بالآخرت، یقین، آخرت کا یقین، وہم بالآخرت ہم یوقنون۔ اور یہ چیز ایسی ہے کہ لوگوں کے اندر آخرت کی فکر پیدا کی جائے، اللہ کے سامنے پیشی کا احساس پیدا کیا جائے، اللہ کی گرفت کا خوف پیدا کیا جائے کہ کہیں اللہ کے عذاب کا شکار نہ ہو جائے، اور اللہ کی نعمتوں کا شوق پیدا کیا جائے کہ لوگ اس کے لیے بڑی سے بڑی قربانی دینے کے لیے تیار ہو جائے۔ یہ چیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے اندر شامل تھی، اور اسی کا یہ نتیجہ تھا۔ جب انصار کے لوگ آئے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کے ہاتھ پہ بیعت کے لیے ہاتھ بڑھائے تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ، آپ ہمارے پاس آ جائیں، ہم آپ کا دفاع کریں گے، آپ کا تحفظ کریں گے، جس طرح اپنے بیوی بچوں کا اور اپنی جانوں کا کرتے ہیں، تو آپ ہمارے پاس آ جائیں، ہم آپ کے ساتھی ہیں اور آپ کے لیے سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہیں۔ تو پھر انہوں نے پوچھا کہ اگر ہم یہ کریں گے تو پھر ہمیں ملے گا کیا؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ تمہیں دنیا کی سیادتیں مل جائیں گی، وزارتیں مل جائیں گی، حکومتیں مل جائیں گی، یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا، کچھ نہیں کہا۔ فرمایا تمہارے لیے جنت ہے، تمہارے لیے جنت ہے۔ تو جنت کا وعدہ کیا، جنت کا شوق دلایا، تو انہوں نے کہا ہم راضی ہیں۔ اور جب دنیا سے جا رہے تھے تو اس وقت بھی یہ کہا کہ دیکھنا انصار، تمہارے ساتھ شاید امتیازی سلوک کیا جائے اور تمہارے حقوق تمہیں نہ دیے جائیں اور تمہارے مقابلے میں دوسروں کو ترجیح دی جائے، لیکن تم پریشان نہ ہونا، میں تمہارا وہاں انتظار کروں گا، تم میرے ساتھ جنت میں جانا۔ جنت کا شوق اور جنت کی لگن اس طرح لوگوں کے دلوں میں اتار دی جائے کہ لوگ پھر ہر چیز کو بھول جائیں، دنیا کی ہر چیز ہیج نظر آنا شروع ہو جائے، دنیا کی کوئی چیز خاطر میں نہ آئے۔ اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ایسے ہی تھے۔ دنیا اللہ نے ان کے قدموں میں ڈال دی، لیکن ان کا دل اس دنیا میں نہیں لگا، ان کا دل دنیا میں نہیں لگا۔ وہ تو یہی کہتے تھے کہ یا اللہ بس لے چل۔ حضرت سلمان فارسی فارس کے گورنر بنے ہوئے ہیں اور اللہ اکبر آخری وقت آ گیا تو رو رہے ہیں۔ اور ساتھیوں نے دیکھا اور پوچھا کہ آپ کیوں رو رہے ہیں؟ کہتے ہیں موت سے ڈرتے ہوئے نہیں رو رہا ہوں، اس بات سے رو رہا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ دنیا میں دل نہ لگانا، یہ دل لگانے کی جگہ نہیں ہے، اور میں نے تو سامان اکٹھا کیا ہوا ہے، اور خیمے جھونپڑی میں رہتے ہیں، اور سامان کیا ہے؟ اللہ اکبر، ایک پیالہ ہے اور ایک مشکیزہ ہے اور کچھ تھوڑا سا سامان ہے، کوئی چیز نہیں ہے دنیا کی، اور پھر کہہ رہے ہیں کہ ہم نے دنیا اکٹھی کر لی۔ اس طرح دنیا کی رغبت دلوں سے نکال دی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ یہ چیز لوگوں کے دلوں میں پیدا کرنا، اور اسی کے ساتھ اس امت کی اصلاح ہو سکتی ہے۔ جب تک لوگ جو ہے ہیومن رائٹس، انسانی حقوق، میرا حق، میرا مطالبہ، میری چودر، میرا منصب، میرا مفاد اور میری ذات اور میرا تحفظ، یہ چیزیں جب تک انسان کے اندر ہوتی ہیں، میں اور میرا اور مجھے، اس وقت تک اصلاح نہیں ہوتی۔ جب ان چیزوں سے انسان بالا تر ہو جائے اور اللہ کے لیے سب کچھ کر دے، میں بھی اللہ کے لیے، میرا مال و جان بھی اللہ کے لیے، میرے سارے حقوق بھی اللہ کے لیے، جو مل جائے الحمدللہ، جو نہیں ملا کوئی بات نہیں، اللہ رب العزت وہاں جا کے اس کا صلہ دے گا۔ انسان اللہ کے اوپر راضی ہو جائے تو پھر انسان کی زندگی کے اندر وہ صالحیت اور وہ صلاح اور وہ نیکی اور وہ سدھار اور وہ سنورنا پیدا ہوتا ہے جس کی وجہ سے اس امت کے پہلے لوگ سنورے تھے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اور امام البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اسے صحیح کہا ہے، صلاح اول ھذہ الامہ، اس امت کے پہلے طبقے کا سدھار، ان کا سنورنا اگر ہوا تھا تو دو چیزوں کے ساتھ ہوا تھا، بالزہادۃ والیقین، ایک ان کے اندر زہد پیدا ہو گیا، دنیا سے دل ہٹ گیا، آخرت میں دل لگ گیا، آخرت کا شوق آ گیا اور دنیا سے دل اٹھ گیا، ایک زہد آ گیا، اللہ اکبر۔ دوسرا یقین کہ آخرت میں جو کچھ ملنے والا ہے وہ یقینی ہے، اور دنیا چھوڑ کے جانا ہے بھی تھوڑی،
بہت تھوڑی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مت دنیا فی الآخرہ، یہ دنیا آخرت کے مقابلے میں ایسی ہے کما یجعل احدکم اصبعہ فی الیم، جیسے تم میں سے ایک آدمی سمندر کے اندر انگلی ڈالے اور پھر دیکھے فلینظر بما ترجع، اس کے ساتھ کتنی نمی لگی ہوئی ہے۔ اس کی تو اس سمندر کے ساتھ کوئی نسبت ہوگی، لیکن اس دنیا کی آخرت کے ساتھ یہ نسبت بھی نہیں ہے۔ تو اس دنیا کے لیے، اس دنیا سے معمولی چیزوں کے لیے آدمی دین چھوڑ دے، آدمی اپنے بھائی کے ساتھ تعلقات بگاڑ لے، اللہ سے غافل ہو جائے، اللہ کے دین سے منہ موڑ لے، نہیں۔ تو لوگوں کے اندر آخرت کا شوق اور آخرت کی فکر پیدا کرنا، یہ اس دعوت کا سب سے مؤثر ذریعہ تھا۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس کا ذکر بھی فرمایا، انا اخلصناہم بخالصۃ ذکر الدار، اللہ اکبر، کہ ہم نے ان انبیاء کو جن کا تذکرہ فرمایا سورہ صاد کے اندر 23ویں پارے میں، اخلصناہم، ہم نے انہیں نکھار دیا تھا، انہیں صاف کر دیا تھا، انہیں دھو کر پاکیزہ اور مصفہ کر دیا تھا، بخالصۃ، ایسی خالص کر دینے والی چیز کے ساتھ، ذکر الدار، وہ کیا ہے؟ وہ آخرت کی فکر ہے، آخرت کی یاد ہے، پچھلے گھر کا شوق ہے، پچھلے گھر کی لگن ہے۔ تو یہ چیز ایسی تھی جس کے ساتھ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے معاشرے کو سدھارا، اور یہ آپ کی دعوت کا مقصد تھا کہ لوگوں کے اندر یہ چیز پیدا ہو جائے۔